تو دوستو، پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح زائنزم کا قیام عمل میں آیا۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ سال 1914 آ گیا، جب پہلی عالمی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، اور آٹمن امپائر جو کہ فلسطین والے ایریے میں رول کر رہا تھا وہ جرمنی کی سپورٹ میں آ گیا۔ یہاں برطانیہ عربوں کو کہتا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو آٹمن امپائر کو گرانے میں، اور ہم تمہیں فلسطین کا ایریا دے دیں گے، اور جو عرب ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں ایک یونیفائڈ عرب کنٹری بنانے کے لیے۔ اور دوسری طرف برٹش لوگ سیم چیز پرومس کرتے ہیں یہودیوں کو کہ تمہارا الگ ملک بنانے میں مدد کریں گے فلسطین کے ایریے میں۔ اور برطانیہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ امریکہ کے جیوز کو خوش کر سکے اور امریکہ کی پالیٹکس پر اپنا انفلوئنس جما سکے۔ برطانیہ نے اتنے اسٹرانگ طریقے سے سپورٹ کیا کہ انہوں نے ایک ڈیکلریشن بھی کیا جس کو بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس ڈیکلریشن میں یہ لکھا گیا تھا: The Majesty Government view with favor the establishment in Palestine of a nation home for Jewish people۔ اب اس ورلڈ وار میں برطانیہ، سوویت یونین اور US ایک طرف تھے جن کو جیوز کا سپورٹ حاصل تھا، اور دوسری طرف جرمنی تھا جس کو آٹمن امپائر کا سپورٹ حاصل تھا۔ اور آخرکار 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہوتی ہے اور برطانیہ کی جیت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی جیت ہوتی ہے تو آٹمن امپائر جو کہ فلسطین کے اوپر رول کر رہا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر برطانیہ رول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، وار کے اندر جیوز نے برطانیہ کو کھل کے سپورٹ کیا تھا، اور اب برطانیہ جو ہے وار بھی جیت چکا تھا۔ اب سب کو پتا تھا برطانیہ جو ہے جیوز کو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ضرور دے گا۔ تو برطانیہ نے جو بیلفور ڈیکلریشن میں لکھا تھا اس کو فالو کیا، اور یورپ میں موجود یہودیوں کو فلسطین میں مائیگریٹ کرانا شروع کیا۔ فلسطین میں عرب کی پاپولیشن ہے وہ زیادہ تھی اور فلسطینی زیادہ تھے، جبکہ جیوز نے اس ایریے میں کچھ جگہوں پہ رہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کو اسپیشلی یورپ سے اکٹھا کر کے فلسطین والے ایریے میں لایا جا رہا تھا۔ فلسطین اور اس کے ارد گرد کے عرب ممالک کو یہ چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اس کی کھل کے جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ ایک طرف یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے جس کو برطانیہ سپورٹ کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہودی تنظیمیں تھیں، انہوں نے یہودیوں کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہودیوں نے اس فنڈ یعنی پیسوں سے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کی۔ 1878 کے عثمانیہ دور کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، جبکہ جیوز کی تعداد تقریباً 25,000 تھی۔ لیکن 1914 آنے تک جیوز کی تعداد تقریباً 85,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، جو کہ آگے چل کر جیوز لاکھوں کی تعداد میں فلسطین پہنچ گئے۔ ایک طرف برطانیہ عربوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ امن چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ جیوز کو فلسطین میں پہنچا رہا تھا۔ 1922 میں ایک برطانیہ کا وائٹ پیپر ملا جس سے پتہ چلا کہ برطانیہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ جس طرح برصغیر میں برطانیہ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا تھا، اسی طرح برطانیہ یہاں بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہ رہا تھا۔ عربوں نے کافی مرتبہ برطانیہ سے کہا کہ وہ یہودیوں کا امیگریشن روکے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ 1919 سے 1923 تک ایسٹرن یورپ سے تقریباً 30,000 یہودی فلسطین آئے، اور 1924 سے 1926 کے درمیان پولینڈ سے تقریباً 50,000 یہودی فلسطین آئے، اور پھر 1933 سے 1936 کے درمیان تقریباً 1 لاکھ یہودی فلسطین آئے۔ اور دوسری طرف جرمنی میں ہٹلر کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی، اور ہٹلر کی انفلوئنس میں جتنے بھی کنٹری آتے تھے وہاں جیوز کو ایک تو پہلے ہی لوگ ان کو حضرت عیسیٰ کا قاتل کہتے تھے، اور دوسری طرف یہودی لوگ سود کا کام کرتے تھے جس کو کرسچینٹی میں صحیح نہیں مانا جاتا تھا، اور چرچ بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا تھا۔ جب کرسچن سود کا کاروبار نہیں کرتے تھے تو یہودی اس کام کو کرتے تھے۔ تو اس طرح یورپ کی عام عوام بھی یہودیوں سے نفرت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رابری، ڈسکریمنیشن، وائلنس وغیرہ لوگ یہودیوں کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ جو یہودی یورپ میں رہتے تھے ان کے کام و زمینیں چھینے جانے لگیں، اور وہ پبلک پلیسز میں بھی الاؤ نہیں تھے۔ اور 1935 میں نیورنبرگ قانون آئے جس کے مطابق جیوز نان جیوز سے شادی نہیں کر سکتے، اور ان کی سٹیزن شپ بھی چھین لی جاتی ہے۔ جی اب آتے ہیں 1939 میں، جہاں پہ دوسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا جانے لگا، اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگا۔ اور انفیکٹ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہولوکاسٹ ہوا تھا جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا تھا، اور اسی دوران لاکھوں جیوز بھاگ کر فلسطین میں پہنچنے لگے، اور یہاں تک کہ فلسطین میں جیوز کی تعداد وہاں کے فلسطینیوں سے بھی زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے فلسطین میں ایک اسرائیلی نیشنل موومنٹ کی بھی شروعات ہو جاتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم 1940 آتے آتے فلسطین نیشنل موومنٹ کی بھی شروعات ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری جنگ عظیم کی طرف، جس میں ہٹلر کے خلاف یہودیوں نے برطانیہ، سوویت یونین اور USA کا سپورٹ کیا،
کیونکہ یہودیوں کی مجبوری تھی۔ ایک طرف تو ان کو ہٹلر کے خلاف لڑنے کا موقع مل رہا تھا اور ٹریننگ ملی جس کو وہ آگے یوز کرنے والے تھے۔ تو آخرکار کچھ سالوں بعد سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جاتی ہے اور جرمنی اس جنگ کو ہار جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سارے ممالک مل کر UN یعنی یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں تاکہ مستقبل میں لڑائی کو روکا جا سکے اور دنیا میں اور لڑائی نہ ہو اور مختلف ممالک کے مسائل کو سالو کیا جا سکے۔